والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرات گرامی قدر، آج حضرت شہید بابا علیہ الرحمہ ان کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے کچھ باتیں فضائل صحابہ کے حوالے سے ہوں گی اور کچھ باتیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مشن کے حوالے سے، اپنے منشور کے حوالے سے، اور ملک میں موجود آمریت کے بت پر ضربت ہائے کاری لگانے کے حوالے سے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سے اہل حدیث کی بنیادی محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان سے محبت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کملی والے آقا ہمارے محبوب بھی ہیں، ہمارے مقتدا بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کملی والے آقا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ پیارے حبیب، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو ایسے بنا، اللہ مجھ کو ایسے بنا۔ پیارے حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا تھا۔ میرا آقا وہ کہ کائنات میں کوئی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی اس کی شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات کے اندر کوئی اس کی دلیری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی اس کی عدالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی اس کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں جس طرح شجاعت میں مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سخاوت میں مدینے والے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کائنات کا کوئی گروہ مدینے والے کی رفاقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہنے کے لیے آئے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ پیدا ہوئے، جتنے بھی شہید پیدا ہوئے، جتنے بھی صلحاء پیدا ہوئے، سارے کے ساروں کو اگر جمع کر لیا جائے مدینے والے کے کسی ایک صحابی کے جوتے کے قدموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ کہ جنہوں نے اس کے چہرہ پرانوار کو چوما، کہ جس کو دیکھنے والی نگاہوں کے اوپر مالک کائنات نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو حرام کر دیا ہے۔ اور صحابہ وہ کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مدینے والے نے اپنے لمحہ مبارکہ سے یہ بات کہی آگ اس پتلی کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہ پرانوار کو چوما ہے، اور میرے آقا نے کہا آگ اس پتلی کو بھی نہیں چھو سکتی جس پتلی نے اس پتلی کو دیکھا ہے، جس پتلی نے میرے چہرہ پرانوار کو چوما ہے۔ اور صحابہ ہو کہ جن کی میرے آقا سے محبت کا عالم کیا ہے کہ کبھی کبھار حضرت آقا علیہ السلام وضو کے لیے بیٹھتے، آپ کے قبر ہائے مبارک آپ کے وجود سے گرتے، صحابہ ان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور صحابہ وہ جب نبی کو تکلیف پہنچتی ان کے دل ملول ہو جانا کرتے تھے، اور صحابہ وہ جب نبی غمزدہ ہوتے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور صحابہ وہ جب آقا کسی کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کرتے، آقا نکلنے کا ارادہ کرتے، وہ آقا کے راستے میں اپنی پلکیں نہیں بچھایا کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوا کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ جن کے اندر سے یہ بیگم کوٹ کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اگرچہ سارے صحابہ افضل ہیں لیکن ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں
کہ ان صحابہ میں سے سب سے افضل وہ ہیں، وہ 10,000 جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا، اور ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے موقع پر آقا کے دستائے مبارکہ میں اپنے ہاتھوں کو دے دیا، اور ان میں سے بھی وہ افضل جنہوں نے بدر کے معرکے میں کفر کے مقابلے میں اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا، اور ان میں سے بھی وہ افضل جن کو آقا نے اپنے لبائے مبارکہ سے کہا تھا سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن 10 صحابہ تمہارا نام لے کے یہ بات کہتا ہوں تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے اندر زندگی کو گزار رہے ہو۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ۔ اور ان صحابہ میں سے بھی خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور خلفاء اربعہ میں سے بھی سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا مقام ہے۔ وہ صدیق جس نے آقا کے لیے اپنے وقت کو قربان کر دیا، وہ صدیق جس نے آقا کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا، وہ صدیق جس نے آقا کے لیے اپنے وسائل کو قربان کر دیا، وہ صدیق جو ہجرتوں کا ساتھی، وہ صدیق جو غار کا ساتھی، وہ صدیق جس کو مالک کائنات نے آقا کے مینار کا بھی ساتھی بنا دیا ہے۔ اور وہ صدیق کہ جب حضرت آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، لوگ کہنے لگے اپنے مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرنے والے ہو؟ لوگوں کے اندر یہ ذہنوں کے اندر یہ بات موجود تھی۔ عباس بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، سیدنا بن نورین بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق بھی موجود ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں۔ حضرت آقا نے کیا کہا تھا؟ ما ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ جس قريہ کے اندر ابو بکر موجود ہو، اس ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ابو بکر جو زندگی کے اندر بھی آقا کے مشن کے لیے لڑتا رہا، اور جب آقا رخصت ہو گئے، آقا کے مشن کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کبھی زکات کے منکروں کے ساتھ ٹکراتا رہا، کبھی قاتلین نبوت کے ساتھ ٹکراتا رہا، کبھی مانعین زکات کے ساتھ ٹکراتا رہا، کبھی اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتا رہا، کبھی شامیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا، کبھی رومیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا، کبھی ایرانیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ جس نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا ابو بکر کٹ تو سکتا ہے مگر مدینے والے کے مشن سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور آئیے وہ ابو بکر، اور اس کے بعد ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ اس فاروق کی بات کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا لم تالا شمس علی رجل خیر من عمر، آسمان کے سورج نے عمر سے بہتر انسان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اور آج بات آئی ہے ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف جیسا حکمران موجود ہے، میں یہاں پر یہ بات ڈنڈے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیث صدیق کو ماننے والے، اہل حدیث فاروق کو ماننے والے، وہ فاروق ایک آج کل کے حکمران ہیں، لوٹنے والے کسوٹنے والے، اپنی تجوریوں کو بھرنے والے، اور ایک خطاب کا وہ بیٹا عمر کہ جو امیر المومنین ہونے کے باوجود ایسا لباس پہنتا ہے، اس لباس کے اوپر 14 ٹاکیاں موجود ہیں۔ علی طلحہ زبیر مشورہ کرتے ہیں، آدھی دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرا رہے، عمر کو کہا جائے آدھا لباس کو پہنے، آدھا پوشاک کو پہنے۔ عمر کو مشورہ دینے کے لیے نبی کی بیویوں کے پاس آئے، سیدہ حفصہ کے پاس آئے، سیدہ صدیقہ کے پاس آئے۔ سیدہ صدیقہ اور حفصہ جناب عمر کو یہ پیغام دے کے کہنے لگی امیر عمر آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے، بادشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر قیامت کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی جھوٹا موٹا کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کی بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔
کہنے لگے آپ نے نبی کے حرم میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، مجھ کو یہ بات بتلائے کیا نبی نے ساری زندگی کے اندر کبھی سادگی کو چھوڑا ہے؟ جن کسی ہو بخار کی طرح بلند ہو گئی، اور ایک چھوٹی سی بات حضرات کے سیدنا فاروق کے حوالے سے وہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سفرے بیت المقدس کے لیے سیدنا فاروق نکلے، ساتھیوں نے کہا آج سے پہلے آپ نے کبھی ریشمی پوشاک نہیں پہنی، آج موقع ہے عیسائیوں کے اوپر آپ کے روزن چندرے کی بات ہے، ریشمی پوشاک کو پہن لیجیے۔ رومی گھوڑے کو لایا گیا، ریشمی لباس کو لایا گیا۔ حضرت فاروق اسلام کو قبول کرتے ہیں، ریشمی لباس کو پہنتے ہیں، رومی گھوڑے میں پہنتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں، اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں۔ کہا عمر اس قسم کے لباس کو زیب تن کرنا گوارا نہیں کرتا۔ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر پہنچے، ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا مسلمانوں کا امیر آیا ہے۔ اندر سے عیسائی پادری نے باہر جان کے دیکھا، کیا دیکھا؟ پھٹے ہوئے لباس والا، دیوت لگے ہوئے کپڑوں والا مسلمانوں کا امیر موجود ہے۔ بطریق پادری کہنے لگا اور سن لو، جب پھٹی ہوئی پوشاک والا شخص یہاں پر آ جائے تو انجیل کی نشانیوں کے مطابق اب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نظامی خلاف کے راستہ کو اس ملک میں قائم کر سکتے ہیں، اور یہ بات میں برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر حنفی دوست لاکھ فضائل صحابہ کی بات کرے، وہ نظام خلاف کے راستہ کو نافذ کروا سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ابو بکر نے بھی اسلام کو نافذ کیا، عمر نے بھی اسلام کو نافذ کیا، ذوالنورین نے اسلام کو نافذ کیا، حیدر کرار نے اسلام کو نافذ کیا۔ اہل حدیث بھائیوں مجھ کو یہ بات بتلاؤ، ابو بکر و عمر نے، ذوالنورین و حیدر نے اس فقہ کو نافذ کیا؟ ابو بکر و عمر نے، ذوالنورین و حیدر نے کسی فقہ کو نافذ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نافذ اگر کیا یا رب اکبر کی کتاب کو کیا یا مدینے والے کے فرمان کو کیا۔ آج جمعیت اہل حدیث خلاف راستہ کی بات اس لیے کرتی ہے، ہم کسی فقہ کی بالا دستی کی بات نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کی بالا دستی کی بات کرتے پاکستان 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 آئیے اس بات کو بھی سن لیجیے۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نظام خلافت راستہ کو قائم کرنے کے لیے، صدیق و فاروق کے نظام کو پلٹانے کے لیے، عثمان ذوالنورین کی صحابت کو پلٹانے کے لیے، حیدر کرار کی شجاعت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اہل حدیث و ثمر کی ضرورت ہے۔ ملک میں موجود نظام ہائے باطل کی جڑوں کو کھیڑ دیا جائے، اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، حضرت شہید نے ضیاء الحق کی آمریت کے دور میں چوک بیگم کوٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اور سن لو، احمد ابن حنبل کا بیٹا، ابن تیمیہ کا وارث، سیدین شہیدین کو ماننے والا اس امر کا اعلان کرتا ہے، ضیاء الحق میں تیری آمریت کو نہیں مانتا، تیری آمریت کو نہیں مانتا، تیری آمریت کو نہیں مانتا۔ آج حضرت شہید موجود نہیں، لیکن ان کا بیٹا آج یہ بات کہتا ہے، ابن تیمیہ کے وارث ہونے کے ناطے، سیدین شہیدین کے بیٹے ہونے کے ناطے، علامہ شہید کے وارث ہونے کے ناطے، میں چوک بیگم کوٹ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ چلاؤ، مجھ کو تختہ اقتدار پر لٹکاؤ، میں اعلان کرتا ہوں، کیا جنرل پرویز میں تیری آمریت کو نہیں مانتا، جنرل پرویز تیری آمریت کو نہیں مانتا، جنرل پرویز تیری آمریت کو نہیں مانتا، اور جب تک اہل حدیث زندہ ہے خلافت راستہ کے نظام کے لیے تیری آمریت کا انکار کرتے رہیں گے۔ علامہ احسان کا دوسرا نام ہمت والا، ہمت والا، ہمت والا،
ہم یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، نظام خلافت راشدہ کے بغیر ملک کے مسئلے حل ہو سکتے؟ جب تک ابو بکر و عمر کے قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا، چور چوری بھی کرتا رہے گا، ڈاکو ڈاکہ بھی ڈالتا رہے گا، زانی زناکاری بھی کرتا رہے گا، دھوکے باز دھوکہ بھی دیتا رہے گا، فریب بھی دیتا رہے گا، مکاری کرنے والا مکاری بھی کرتا رہے گا، سجل کرنے والا دھوکہ بھی دیتا رہے گا۔ لیکن اگر ابو بکر کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، عمر کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، ذوالنورین کی صحابت کو نافذ کر دیا جائے، حیدر کی شجاعت کو نافذ کر دیا جائے، ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ملک میں کوئی جرم باقی رہ سکتا اور ملک کے اوپر رحمتوں کی برکھا برستی رہے گی۔ اور آج اہل حدیث جو چھوڑ کے شاہدوں، جمعیت اہل حدیث کے قافلے کے اندر چلنے والوں، علامہ شہید کے بیٹوں، حبیب الرحمان کے شہیدوں، احمد ابن حنبل کے فرزندوں، سید اہل سیدین کے مشن کو ماننے والوں، کیا مجھ کو یہ بات بتلاؤ، پرویز مشرف کی بڑھتی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی سیکولر یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے، آگاہان بورڈ جیسے نظام تعلیم کو ملک میں نافذ ہونے سے رکوانے کے لیے، اور پاسپورٹ کے اندر مدد کے خانے کو بحال کرنے کے لیے، اور تابوت امریت کے اندر آخری کیل کو ٹھوکنے کے لیے، کیا تم جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور آؤ، میں صبر کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، حضرت سلفی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور آج میں صبر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ زندگی مالک کائنات کی امانت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، مجھے کسی ملامت گھر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، کسی تانا دینے والے کے تانے کی کوئی پرواہ نہیں، کسی ہرے گہری باتیں کرنے والے کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، آنے والے دور کے اندر اہل حدیثوں ہمیں بھی اپنی قوت کو منظم کرنا ہوگا۔ ملک کے اندر دیوبندی قوت کی شکل اختیار کر گئے، ریلوی قوت کی شکل اختیار کر گئے، شیعہ قوت کی شکل اختیار کر گئے، لیکن اہل حدیث آج لوگوں کی بھیڑ بکری بنے ہوئے، لوگوں کے مظاہرے بنے ہوئے، لوگوں کے ہاری بنے ہوئے، لوگوں کے ملازم بنے ہوئے، حضرت شہید کے بیٹے اس مشن کو لے کے میدان عمل میں نکلے ہیں۔ آئندہ کے بعد اہل حدیث مقتدی کا کردار ادا نہیں کرے گا، مقتدا کا کردار ادا کرے گا، پیچھے نہیں رہے گا، امامت بھگت کا کردار ادا کرے گا، اور صرف منبر پر نہیں رہے گا بلکہ تنہائے حکومت کے اوپر ہی بیٹھے گا تو اہل حدیث کا فرزند بیٹھے گا۔ حدیثوں کا وزیر اعظم، حدیثوں کا وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ کیا حضرت شہید کے مشن کو زندہ و جاوید بنانے کے لیے، اور کیا سلف کی ہاپوں کو میں تعبیر کا رنگ بھرنے کے لیے، اور ان تحیلات میں جن تحیلات کو بالا کوٹ کی وادی کے اندر سوچا گیا، اور جن ہاتھوں کو کالے پانی کے خانوں میں بیٹھ کر بھولا گیا، کیا ان ہاتھوں کو عملی شکل دینے کے لیے، ان آرزوؤں کو عملی شکل دینے کے لیے، ان آرزوؤں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے، کیا تم اہل حدیث کے کارواں کے اندر چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو سن لو، 20 مارچ کے دن لارس روڈ کے اوپر مدینے والے کی ہم نے عظمت کے جھنڈوں کو لہرانا ہے، اور 28 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر ہم نے اہل حدیث کی عظمت کے علم کو لہرانا ہے۔ ان دونوں اجتماعات میں مجھے اہل حدیث بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اہل حدیث نوجوانوں کی ہمتوں کی ضرورت ہے، اہل حدیث ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اہل حدیث بہنوں کی محبتوں کی ضرورت ہے، اور میں اس مشن کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، سن لو، پورے دل دے کے دکھا دیں گے، روحے پر بھی گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور اس مشن کا بھی اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم کم ہمت بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بے حوصلہ بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہم مشروں کے مقابلے میں ہم وہ ہیں کہ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم آگ نشینوں کی ٹھوکر میں کمانا ہے، اور ہم نے صدیق کی صداقت کے لیے لڑنا ہے، فاروق کی عدالت کے لیے مٹنا ہے، ذوالنورین کی صحابت کے لیے ٹکرانا ہے، حیدر کی شجاعت کے لیے لڑنا ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانا ہے،
جھنڈوں سے بلند کرنا ہے اور پرویز مشرف کے گھر کے اوپر بھی مدینے والے کے جھنڈوں کو لہرانا ہے۔ الحمدللہ